الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالت كلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کے آخری مضامین چل رہے ہیں، اور یہ جو حصہ ہے یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ پوری سورت کی الحمدللہ ہم نے تفسیر سنی، اس کی تشریح سنی، اور اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو کیا ہدایات اور سبق ملتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بتلائے۔ یہ اس کا آخری حصہ ہے، جس آخری حصے میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور باپ بیٹوں کی ملاقات ہوئی، ایک لمبے زمانے کے بعد ملاقات ہوئی، تو اس موقع پر کیا کیا ہوا۔ سارا قبیلہ خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا، اور وہ اس خواب پورا ہوا جو خواب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں دکھایا تھا۔ وہاں تک بات ہوئی تھی، اب آگے وہی بات چل رہی ہے، اور بس یہاں واقعہ پورا ہو رہا ہے۔ پھر آگے ایک رکوع اور ہے سورہ یوسف کا، لیکن اس میں کچھ عمومی باتیں ہیں جو قرآن عام طور پہ عمومی باتیں ذکر کرتا ہے، وہ عمومی باتیں ہیں۔ خیر، آگے کی بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے والدین اور سارے بھائی جمع ہو گئے تو سارے وخروا لہ سجدا، سارے سجدے میں گر گئے۔ یہ بات گزشتہ ہو چکی کہ پچھلی امتوں میں تعظیماً سجدہ جائز تھا۔ کوئی آدمی بڑا ہے، عہدے والا ہے، منصب والا ہے، دین کے لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، تو تعظیماً سجدہ پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ عبادت کا سجدہ تو پہلے بھی جائز نہیں تھا۔ اس امت میں نہ تعظیماً سجدہ جائز ہے، نہ عبادت کا سجدہ جائز ہے۔ عبادت کا سجدہ یہ تو شرک ہے، اور تعظیماً سجدہ یہ حرام ہے۔ اس لیے جو یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ سارے سجدے میں گر گئے وہ تعظیماً سجدہ تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے سب کے سامنے یوں کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ ابا جان، وہ بچپن میں خواب دیکھا تھا، اللہ نے سچ کر دکھلایا۔ جو میں نے خواب دیکھا تھا بچپن میں کہ چاند سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آج وہی خواب سامنے آ گیا کہ چاند سورج سے مراد والدین ہیں اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہے۔ یہ سارے کے سامنے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور یوں سمجھو کہ ساروں نے یوسف کو مل کے بڑا بنا دیا۔ ساروں نے یوسف کو مل کے، وہ جو بھائی جو راستے سے ہٹانا چاہ رہے تھے اور اس کی کوشش میں تھے کہ یوسف ابھی سے ہی سائیڈ لائن ہو جاوے، اور اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام اللہ کے احسانات شمار کرا رہے ہیں۔ قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی۔ کیا احسانات شمار کرائے، عجیب بات۔ یوسف علیہ السلام نے شروع کیا کہ میں پہلے قید خانے میں گیا، پھر وہاں سے وزیر خزانہ بنا، پھر وہاں سے پرائم منسٹر بن گیا۔ حالانکہ پہلا حال ان پر آیا تھا کنویں کا، وہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ پھر بھائیوں کو دل آزاری ہو سکتی تھی، بھائیوں کا دل دکھ سکتا تھا کہ میں کہاں تھا، چھوٹا تھا، پھر کنویں میں گیا، پھر قید خانے میں پہنچا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ وہ کنویں کے حال کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اب جب بھائیوں سے دل صاف ہو گیا ہے
تو پھر ان کو خواہ ان کی برائی کا تذکرہ ان کے سامنے کر کے کیوں ان کو طعنہ دینا؟ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ موقع موقع پر پرانی باتیں یاد کر کر کے دے مارتے ہیں. وہ اندازہ نہیں کرتے کہ بھائی اس بات کے بارے میں تو ہماری صفائی ہو گئی ہے، پھر خامخواہ وہ پرانی باتیں یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوتا ہے نا عام طور پر عورتوں میں یہ کثرت سے ہوتا ہے کہ وہ بات ہو گئی صاف، میٹر کلیئر ہو گئی، ایک دوسرے کا دل صاف ہو گیا، اب پھر موقع آیا تو پرانی بات پھر سے ٹون ماری اس کی، پھر سے اس کا طعنہ دیا. یہ بہت غلط بات ہے، یہ انسان کے کم ظرفی کی علامت ہے. یوسف علیہ السلام کا دل بڑا تھا، وسیع ظرف والے، اسی لیے نبی بنائے گئے، اسی لیے تو بادشاہ بنے. چھوٹا موٹا آدمی اتنے بڑے منصب پہ نہیں پہنچتا ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی بادشاہ بنے اور دینی لحاظ سے نبی بنے. یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوتا ہے، جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہی اتنے اونچے مقام پر پہنچتا ہے کہ دین میں بھی وہ اونچے مقام پر پہنچے کہ نبی سے بڑا مقام کسی کا نہیں، اور بادشاہ بن گئے، اس سے بڑا مقام کس کا ہوگا؟ تو بڑا دل تھا، اس لیے وہ بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر ہی نہیں لائے. سیدھا کا من السجن وقد اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. اور سیدھا سیدھا جو اپنی زبان میں یوں کہو کہ جو ہمارے یوسف علیہ السلام نے یوں کہا کہ ہمارے درمیان جو جدائی ہو گئی تھی نا، یہ سارا شیطانی کھیل تھا. سارا ٹوپلا ڈال دیا شیطان پہ. کیا ڈال دیا؟ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے رنجشیں پیدا کر دی تھی، بینی وبین اخوتی. بھائیوں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا. اب دل صاف ہو گیا تو سارا ٹوپلا کس پہ ڈال دیا؟ شیطان پہ ڈال دیا. یہ بھی ایک بڑی دل کی علامت ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو تم نے کیا. میرے کو یاد ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میرے ساتھ کوئی برا کرتا ہے نا زندگی بھر یاد رہتا ہے، موقع پہ اپنے دیکھ لیتے ہیں. ابھی تو اپنے خاموش ہو گئے، ابھی تو ہو گیا، لیکن میں بھولتا نہیں ہوں کسی کا. ارے بھائی بھولتا تو کوئی نہیں ہے، لیکن بھولنا پڑتا ہے، یہ سب چیزیں چھوڑ دینی پڑتی. آدمی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھ جاوے تو پھر وہ زندگی اسی میں اس کی الجھی رہے گی اور اسی میں پریشان رہے گا. تو سیدھا وہ بھائیوں کو کوئی قصوروار نہیں، بینی وبین ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. شیطان نے ہمارے درمیان جدائی کرا دی تھی، ورنہ ہم تو ایک ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے. ہمارا باپ بھی نبی ہے اور آگے ان کے اولادوں میں بھی نبوت کا سلسلہ چلنے والا ہے. خیر انت ولی، آگے کیا ہے؟ بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء. میرا رب بڑا مہربانی کرنے والا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. اس کا علم محیط ہے، اس کی حکمت سب سے بڑی ہے. کس موقع پہ کیا کرنا وہ جانتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. وہ دعا کب مانگی، وہ خواب کب دیکھا تھا، دعا قبول ہوئی کب، دعا کب قبول ہوئی، اور اس کی تعبیر کب آئی؟ 40-45 سالوں کے بعد. یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے، برسوں سے رو رہے تھے، اور میلاب کب ہوا؟ کب ہوا؟ عجیب بات علماء نے ایک ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کا نظام ہے نا، ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. اللہ کا نظام کبھی ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیش نہ آتی، یہ ہوا بچپن کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اگر وہیں سے فوراً سمجھو کہ وہ باپ کے پاس پہنچ جاتے تو ایک سیدھی سادھی زندگی گزارتے، نہ وہ بادشاہ بنتے نہ اتنا بڑا کام سنبھالتے. اگر ان کے اوپر یہ زنا کی تہمت نہ لگتی اور وہ قید خانے میں نہ جاتے، قید خانے میں، تو ایک مصر میں ایک عام بندے جیسی زندگی گزار کے پوری ہو جاتی ان کی. لیکن قید خانے میں ان کو ڈال دیا گیا، اللہ کا نظام چلا. پھر عجیب بات ہے، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام نے وہ 2 بندے آئے تھے نا، وہ دخل معه السجن فتیان، وہ 2 کو تعبیر دی تھی، اور پھر جاتے جاتے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے کہنا، ذرا تذکرہ کرنا میرا. جو قرآن نے پورا واقعہ گزر چکا، فلبث فی السجن بضع سنین، اور وہ بندہ بادشاہ کے سامنے یوسف کا تذکرہ کرنا بھول گیا تھا. اگر وہ بندہ اسی وقت بادشاہ کے سامنے تذکرہ کر دیتا تو یوسف علیہ السلام ہو سکتا ہے جیل سے نکل جاتے، لیکن بادشاہ نہیں بنتے. اور اللہ نے ان کو مزید اندر ٹھہرایا کہ آگے تمہارے لیے ہمارا نظام اور ہے، اور اللہ نے اس کو بھلا دیا. پھر جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کو یاد آیا، ہاں میرے کو بھی کسی نے کیسی تعبیر دی تھی. کیسا اللہ کا نظام میں اور آپ کبھی سمجھ نہیں سکتے. سورہ یوسف میں اللہ نے اپنا نظام سمجھایا ہے کہ دیکھو ہم کیسے تمہارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تم کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر مایوس مت ہو.
کسی بھی موڑ پر مایوس مت ہو. مایوسی تو کفر ہے. لا تیسوا من روح اللہ، اسی میں نا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے کہا تھا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمتوں سے تو وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جن کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے. تو کیسا اللہ نے اپنا نظام سمجھایا ہے. اگر وہ جلدی ہو جاتی تو وہ یہ نہیں ہو سکتا تھا. اگر کوئی کام ہم جلدی مچاتے ہیں کہ یہ ہو جانا چاہیے بس، تو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اللہ کا نظام کچھ اور ہو، اور ہماری جلدی مچانے کی وجہ سے وہ بہت بڑی خیر جو ہماری طرف آ رہی ہو ہم اس سے محروم ہو جائیں. اس لیے ہمیشہ بندہ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے کہ ہمارا بھروسہ تو اللہ پر، اللہ نظام چلائے گا اپنا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیسے نظام وقتاً فوقتاً اللہ چلایا اور ان کو بادشاہ بنا دیا. خیر کیا ہے آگے آیت، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. یہاں واقعہ پورا ہو گیا. اب یوسف علیہ السلام اپنی آخری عمر کو پہنچے. کہاں پہنچے؟ آخری عمر. 120 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی. 120 سال یہ اس وقت کی ان کی دعا ہے. وہاں واقعہ پورا ہو گیا. پھر آگے قرآن بھی خاموش ہے، آگے احادیث بھی خاموش ہے کہ آگے کیا ہوا. باپ بھی وہیں رہے. پھر وہ ساری بات وہ اپنی جگہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز قرآن اور حدیث میں ہو. اب یہ جو رب قد آتیتنی من الملک نا، یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ان کی آخری عمر کی. اس سے پہلے ایک واقعہ، ایک ضمن میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے ساتھ نکاح ہوا تھا؟ یعقوب علیہ السلام وہاں پہنچے تب تک تو ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، اور اس وقت بھی ان کی عمر بڑی ہو گئی تھی. تو کیا اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی موجودگی میں ان کا نکاح ہوا؟ اور ہوا تو کس سے ہوا؟ زلیخا سے ہوا یا نہیں؟ تو محدثین یوں کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا. دیکھو اس سلسلے میں نہ قرآن میں کوئی چیز ہے نہ حدیث میں ہے، یہ ساری اسرائیلی روایات اور تاریخی کتابوں میں یہ باتیں ہیں. محدثین کی تحقیق یہ کہ زلیخا سے نکاح نہیں ہوا. مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ زلیخا سے نکاح ہوا، اور زلیخا سے 3 بچے پیدا ہوئے یوسف علیہ السلام کے. پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا افرائیم. دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا ریشا، اور تیسری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا رحمت. اور یہی بی بی رحمت پھر آگے جا کے ایوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی. تو یہ مفسرین کی تحقیق ہے. خیر نکاح بھی ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، والدین بھی ساتھ ہو گئے. پھر جب ان کی عمر 120 سال ہوئی تو یہ دعا اللہ سے مانگی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. میرے رب تو نے مجھے بہت کچھ دیا، سب دے دیا، ملک دے دیا، بادشاہت دے دی، ساری نعمتیں دے دی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. اسی کی تو برکت تھی کہ بادشاہ بنے. آدمی کو چاہیے کہ جس ذریعے سے وہ بڑے مقام پر پہنچا ہو اس کو کبھی نہ بھولے. خوابوں کی تعبیر کا علم تھا جس کے ذریعے سے یوسف بادشاہ بنے تھے. تو اللہ کے سامنے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کیا. اللہ تو نے مجھے وہ خوابوں کا علم دیا تھا جس کے ذریعے سے میں بادشاہ بنا. ہمارے بزرگان دین کے واقعات میں نا کہ وہ یوں کہتے تھے کہ بھائی ذکر جہری، ذکر کی کوئی ایسی مقدار انہوں نے متعین کی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے کہ اس کو پڑھ کے اور اس کی پابندی کر کے ہم اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے. پھر جب وہ اونچے مقام پر پہنچ گئے تو ان کو وہ چھوٹے موٹے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی تھی، لیکن پھر بھی نہیں، اس کے ذریعے سے ہم وہاں پہنچے تو اس کو نہیں چھوڑیں گے. جیسے بہت سارے ہمارے پرانے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ بھائی یہ گشت ہے نا، یہ گشت سے میری زندگی بدلی، مسجد کی تعلیم میں بیٹھا اس سے میری زندگی بدلی. تو اب تو ان کا علم بہت بڑا ہے اور وہ بہت سارے دوسرے دینی خدمتوں میں مشغول ہے، لیکن جس کے ذریعے سے ان کی زندگی بدلی اس کو نہیں چھوڑیں گے کہ یہ تو ہماری سیڑھی ہے، بنیاد ہے، یہیں سے تو ہم کو اوپر جانے کا راستہ ملا ہے. تو بندہ کبھی اس کو نہیں چھوڑتا. خیر وعلمتنی من تأویل الاحادیث، یا اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، خوابوں کا علم دیا. فاطر السماوات والارض، اللہ کی تعریف کر رہے، زمین اور آسمان کا تو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. فاطر اس کو کہا جاتا ہے جو بغیر نمونے کے کوئی چیز بنائے. ایک تو ہے خالق جو بنانے والا، اور فاطر بغیر نمونے کے، بغیر سیمپل کے کوئی چیز پیدا کرنے والا. اللہ نے زمین اور آسمان بنائے، کوئی سیمپل تھا؟ کچھ نہیں تھا. یہ انسان بنایا، اس سے پہلے اس کا کوئی سیمپل نہیں تھا. بھائی دنیا میں آج انسان کی چیزیں پیدا کرتا ہے نا، بناتا ہے، سیمپل دیکھ کے بناتا ہے، اور سیمپل دیکھ کے بنانے میں بھی کبھی وہ کوئی خطا کھا جاتا ہے، بھول چک ہو جاتی ہے.
اور اللہ کے سامنے کوئی سیمپل نہیں تھا. آسمان ایسا ہو, زمین ایسا ہو, اس میں پہاڑ ہو, درخت ہو, یہ سارے کوئی سیمپل تھے؟ بغیر سیمپل کے اللہ نے سب چیزیں بنائی. اس کو کہتے ہیں فاطر, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اب دنیا کی ساری احسانات شمار کرائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا, پھر آخرت کو نہ بھولے. ایک مومن بندے کی ہمیشہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کو دنیا کیوں کتنی نہ مل جائے, لیکن ایک نعمت اس کی ابھی بھی باقی ہے جس کو اس کو تمنا رہنی چاہیے, وہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ میری دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا تو ہی ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے مسلمان بنا کر موت دینا. دنیا تو آ گئی میرے سامنے, بادشاہ بن گئے, اس سے بڑا کیا چاہیے بھائی؟ کسی کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا, بادشاہ بنا دیا گیا, اس سے بڑی کیا اس کو نعمت چاہیے؟ لیکن پھر کہا کہ یہ سب نعمتیں اپنی جگہ ہے, لیکن ایک نعمت کی ابھی بھی تمنا ہے, وہ کیا ہے؟ اس سے ہم کبھی بھی بے فکر نہیں ہو سکتے. توفنی مسلمن, مجھے مسلمان بنا کر موت دینا. کیسے بنا کر؟ ایسا نہ ہو کہ جب میری موت آئے تو میرے دل سے اسلام رخصت ہو چکا ہو, میرے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہو, اور اس وقت میرے دل میں دنیا کی محبت ہو. میں مسلمان بن کے مرنا چاہتا ہوں. اور اللہ نے قرآن میں بھی ہم کو اس کا حکم دیا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَلَا تَمُوتُ, دیکھو تمہاری موت نہ اس حال میں کہ تم مومن ہو, مومن بن کے مرنا, یہ تمہاری آخر میں تمنا رہنی چاہیے. ہاں, یوسف علیہ السلام کے دل میں اب آخرت کا جذبہ بڑھ رہا ہے, شوق پیدا ہو رہا ہے, اور عمر ڈھل گئی ہے, عمر ختم ہونے کے قریب ہے, اب اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی؟ مجھے مسلمان بنا کر موت دینا, والحقنی بالصالحین, مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا. کس کے ساتھ؟ قیامت میں میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرنا. جو دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا وہ قیامت میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور دنیا میں جیسوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا, جیسے لوگوں سے اس کی محبت, وہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. سیدھی صاف بات ہے. تو اب ملاقات کا شوق بڑھ رہا ہے, اللہ سے ملاقات کا, جنت کا شوق بڑھ رہا ہے. بادشاہت مل گئی پھر بھی آخرت کو نہ بھولیں. میں اور آپ تھوڑے پیسے آ جاتے ہیں نا تو اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں نا, آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں. وہ بادشاہ بن گئے لیکن آخرت کو نہ بھولے, اللہ کو نہ بھولے, جنت کو نہیں بھولے. یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا گیا ہے کہ کبھی بھی آخرت کو مت بھولنا. یہ تمہاری آخری تمنا یہ ہونی چاہیے, اللہ دنیا تو آ گئی لیکن بس ایک آخری خواہش یہ ہے, بلکہ یہ ایسی خواہش ہے جو پوری ہی ہونی چاہیے کہ مسلمان بنا کر موت دینا. جنت کا شوق بڑھ رہا ہے. عجیب و غریب بات یہاں علماء نے ایک ذکر کی ہے, کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جنت کا شوق ہوتا ہے اور وہ جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, جنت کے طلبگار ہوتے ہیں. جب جنت کے طلبگار بن جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ پھر نیک اعمال کی طرف دوڑتے ہیں. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جنت کو ان کا شوق ہوتا ہے. کس کو ان کا شوق ہوتا ہے؟ جنت کو ان کا شوق ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے اندر آ جاوے. کس کا شوق؟ جنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے پیچھے ہر ایک بھاگ رہا ہے, لیکن 4 وہ ہے کہ جس کے پیچھے جنت بھاگ رہی ہے. جنت کو جن کا شوق ہے, فرمایا ابو بکر, عمر, عثمان اور علی. ایک روایت میں علی, مقداد, یاسر اور ایک دوسرے صحابی. اور آپ نے عمومی بات بھی فرمائی ہم سب کے لیے کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. جنت 4 لوگوں کا شوق رکھتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے اندر آ جاوے. کون؟ پہلا آپ نے فرمایا کہ رات میں تہجد پڑھنے والا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے والا. اور تیسرا آپ نے فرمایا یتیموں سے محبت کرنے والا. عجیب بات ہے یار, چوتھا میں بھول گیا. 4 چیزیں آپ نے فرمائی کہ 4 لوگ وہ ہیں کہ جنت کو ان کا شوق ہے. جنت کو کیا ہے؟ ان کا شوق ہے. ایک تہجد پڑھنے والا, ایک کیا بتایا میں نے, رمضان کے روزے رکھنے والا, اور تیسرا فرمایا یتیموں سے محبت کرنے والا. کہ جنت کو ان کا شوق ہے یہ کہ ہمارے اندر آ جاوے. تو خیر بہرحال یہاں پہ یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, کہ اللہ مجھے مسلمان بنا کر موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا. یہاں پہ اس واقعہ پورا ہو گیا, یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی پورا ہو گیا. اور بس اس کے بعد کہتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بس چند دنوں اور چند مہینوں کے بعد اس دعا کے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. آگے اللہ نے ذکر کیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. کیا آپ اس وقت موجود تھے جس وقت یہ واقعہ ہوا؟
کوئی نہیں تھا، اللہ ہی جانتا ہے، جو جن کے سامنے ہو چکا وہ تو سب رخصت ہو گئے دنیا سے. یہ ساری باتیں آپ کو پتا کیسے چلی؟ اللہ نے آپ کو بتلائی، اور آپ اللہ کے نبی ہے. اس وقت کی قوم کو کہا گیا کہ دیکھو یہ نبی ہے، ان پر سچا کلام اترا ہے، ان کے ذریعے سے پچھلے گزرے ہوئے واقعات کی اللہ نے خبر دی ہے. یہ صرف نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتلا سکتا، یہ غیب کی خبریں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو خبر دی ہے. اور آگے اور کچھ باتیں ہیں، عمومی باتیں ہیں، اور یہ باتیں، یہ واقعہ یہاں پر پورا ہوا، لیکن مفسرین نے اس پورے واقعے سے کچھ ایسے ضمنی سبق نکالے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اس پورے واقعے سے اجمالی طور پر کیا سبق ملتے ہیں. کچھ واقعات ایسے جس سے باقی ایک تو ہے کہ ہم نے تفصیل سے اس کو پڑھ لیا، تفصیل سے اس کو سمجھ لیا، ایک ایک آیت کر کے، لیکن اب پورے واقعے کو سامنے رکھ کر آج کے زمانے میں ہمیں کیا رہبری اور رہنمائی ملتی ہے. وہ بھی مفسرین نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.